الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد مولانا صلی وسلم علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد شفاعتہ. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے. یہ سالک کے دل میں، یہ سالک کے اندر یہ والی جو خصوصیت ہے بے نیازی والی، یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو کام کرنا پڑے گا؟ کیا وظیفہ پڑھنا پڑے گا؟ کثرت سے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص یہ خاص بات ہے کہ اس کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اخلاص اور بے نیازی، مخلوق سے بے نیازی عطا فرماتا. اور جیسے ہمارے سلسلے میں ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر بے نیازی اور اخلاص پیدا ہو، نفاق بھی دور ہوتا ہے اس سے. اخلاص آتا ہے تو نفاق دور ہو جائے گا. بے شمار اس کی برکتیں اور بے شمار اس کی کرشمے اس پر اخلاص کے. ظاہر سی بات ہے کہ 4 آیتیں اور 1/3 قرآن کے برابر ثواب میں. 6666 آیتوں میں 2000 سمجھ لو کہ 222 آیتوں کے برابر ہے. 4 آیتیں 1/3 قرآن پاک کے ثواب کے برابر ہے. اس کو ایک بار پڑھنا اور 3 بار پڑھنے میں تو پورے قرآن کا ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے. تو اس کے سمجھیں کہ ضمنی جو فوائد ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے، اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس سے. یہ تو اس کا مین فائدہ ہو. ضمنی فائدہ یہ کہ یہ خود بھی اس کے اپنے دل میں بھی اخلاص پیدا ہوگا اور مخلوق سے بے نیازی پیدا ہو جائے گی. کہ مخلوق سے اس کو خوف نہیں رہے گا اور لالچ بھی نہیں رہے گا. بے نیازی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو خوف بھی نہ ہو، لالچ بھی نہ ہو. خاص طور پہ لالچ. خوف تو عام طور پہ وقتی ہوتا ہے. حکمران کا خوف ہے تو اسی وقت تک خوف ہوگا اس کا جب وہ اس کی طرف اپنے ظلم کے ساتھ متوجہ ہو جائے ظالم. ورنہ خوف کس بات کا؟ لوگ پیٹھ پیچھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کو. لیکن لالچ ہے یہ ہر لمحے انسان کے ساتھ رہتا ہے. اور لالچ جو ہے یہ وہی دنیا کی محبت کہ کسی سے دنیا کی کوئی غرض وابستہ ہو گئی یا ہم نے غرض وابستہ کر لی تو اب ہم اخلاص سے دور ہوگی کہ ہم نے اس کو اپنا ولی نعمت سمجھ لی. حالانکہ نعمتیں دینے والا تو رب تعالی، موتی تو وہی ہے نا، عطا کرنے والا. تو سبب کو سب کچھ سمجھ لینا یہ غلط ہے. سبب کو سبب کی حد تک رکھیں کہ تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، اس میں کیا کوئی مسئلہ نہیں. اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا کرنی ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ عطا کرے گا تو وہ کرے گا. اسباب تو اس نے بنائے. تو
جس کو چاہے گا، جس کے ہاتھ سے چاہے گا دلا دے گا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسباب اختیار کرنا تو اس کی منافی نہیں ہونا. نہیں، اسباب اختیار کرنا، اختیار کرنے کا تو حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن ان کو مسبب کے درجے میں نہیں لاؤ. آپ دکان کھولیں یا جاب کریں، اس کو دکان سمجھے، رب نہیں. گاہک کو گاہک سمجھے، پارٹی کو پارٹی سمجھے، کلائنٹ کو کلائنٹ سمجھے. عزت بھی کریں اس کی، جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق، اس کو پروٹوکول بھی دیں، عزت بھی کریں کہ اللہ نے بھیجا. مہمان اور گاہک اللہ کی طرف سے آتے، اللہ نے بھیجا. تو یہ سوچ کر اس کی عزت بھی کریں کہ اللہ نے میرا رزق اس کے ہاتھ جو ہے نا بھیجا ہے، تو یہ رب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا اور تحفہ لے کر آیا میرے لیے. یوں اس کو ایک پروٹوکول دیں، لیکن اتنا ہی. اب اس کو نہ سمجھتے ہوئے، نہ دانستگی میں اپنا رب نہ ماننے لگے کہ یار یہ نہیں تو پھر ویسے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اب پھر اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دے گا اگر یہ میرا گاہک ٹوٹ گیا، یا یہ نوکری میری چھوٹ گئی، یا یہ کاروبار میرا نہ چلا، یا یہ رک گیا، تو پھر نہ جانے کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ نعمت لکھی ہے تو کسی کے روکنے سے بھی نہیں رکے گی، اور نہیں لکھی تو کسی کے دینے سے بھی نہیں ملے گی، کوئی نہیں دے سکتا. لا مانع لمن اعطیت، اے میرے رب تو جس کو دیتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لمن منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جب تو منع کرنے کا فیصلہ کرنا کہ نہیں ملے گی اس کو یہ چیز، اور نہیں ملے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنا ایمان یہ رکھیں گے، یہ یقین رکھیں گے کہ جب تک میرے رب کا فیصلہ نہ ہو، نہ کوئی نعمت دینے والا مجھے نعمت دے سکتا ہے اور نہ چھیننے والا چھین سکتا ہے. اتنا ہی ہوگا، نعمت ملنی ہے تو اتنی ہی ملے گی جتنے میرے رب نے ارادہ کیا، اور جانی ہے تو اتنی ہی جائے گی جتنا میرے رب نے ارادہ کیا. یہ تو ایک سبب ہے. تو اسباب کو اسباب کی حد تک رکھیں گے. جب ہم اسباب کو غیر معمولی حیثیت دے دیتے ہیں نا، کہ جو ان کی نہیں بنتی، اتنا زیادہ ان کے آگے بچھ جائیں اور اپنے ذہن میں ان کو اتنی جگہ دے دیں کہ گویا کہ ہم نے ان کو اپنا رب سمجھ لیا معاذ اللہ، تو یہ پھر بد عقیدگی بھی ہے اور ناجائز بھی. جیسے مولا علی نے یہ نبی شریف پڑھ کے دم کیا ہاتھ پہ تو ایک درم پیدا، ایک درم آ گیا، کرامت ہے نا. کرامت. ہاں، تو وہ ان کے پاس بظاہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو یہ جو بے نیازی تھی ان کی، یہ بے نیازی اب آ سکتی ہے کسی بندے میں کہ وہ بھی اسی طرح جب اس کو ضرورت پڑے کہیں جائے کوئی خریداری کرنے کے لیے، جیسے لوگوں کے وہاں کارڈ ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ایسی کوئی چیز جو ہم دم کریں ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا ڈالر آ جائیں اور ہم خریداری کریں. ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے تو ہے. لیکن یہ مجھے دیکھیے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے. مولا علی نے خود اپنے لیے کتنی مرتبہ دم کیا مٹی پہ؟ نہیں جی، نہیں. کیوں نہیں کیا؟ اپنے لیے کیا کبھی؟ نہیں. اپنے لیے تو مزدوری کرتے تھے آپ دوسروں کی، جی جی جی. تو پھر اس میں کیا راستہ، خود بھی تو کر سکتے تھے. دیکھیے، مخلوق خدا کی خدمت الگ چیز ہے. وہ اللہ کی طرف سے آیا ایک سائل آپ کے پاس، اور وہ جو واقعہ ہے، واقعہ یوں ہے کہ وہ یہودیوں نے بھیجا تھا جی جی تاکہ وہ توہین کرے، مولا علی کی توہین کرے. جتنا منقول ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ ان کی توہین ہو. تو مولا علی تو ولیوں کے سردار ہیں. جب ایک ولی کے قلب پر الہام ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ الہام ہوتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے قلب اطہر پر بھی الہام ہوا ہوگا کہ علی اس کو خالی ہاتھ مت پھیرنا، یہ تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے یہودیوں نے. تو آپ نے اس الہام کے مطابق دم کر کے دے دیا. جو روحانیت کو جانتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی بڑی بات ہے، یہ تو معمولی بات ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے کبھی دم کیا؟ مٹی پہ دم کر کے سونا بنا لیا، پھر سونے سے چیزیں خرید لی. بھائی سونا ہی بنانا ہے تو وہ چیز بنا لیتے دم کر کے، جو چیز خریدنی ہے. تو پھر تو عالم اسباب تو نہ رہی نا دنیا ان کے لیے. یہ تو پھر جنت کا معاملہ ہو گیا کہ جنت میں ایسا ہوگا کہ انسان جو سوچے گا وہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کر دے گا، ہے نا. تو جنت کی نعمت جنت میں. ایک دفعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت میں کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں ہاتھ ایسے کیا، پھر ایسے کر لیا، پھر ایسے کیا، پھر ایسے کر لیا، 3 بار ایسے کیا. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایسی چیز دیکھی جو پہلے نہیں دیکھی. فرمایا ہاں میرے سامنے جنت لائی گئی تھی، تو میں نے دیکھا اس میں مجھے انگور کا خوشہ بڑا اچھا لگا، پسند آیا مجھے، تو میں نے چاہا کہ اپنی امت کے لیے توڑ لوں. اگر میں توڑتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جنت کی نعمت کو فنا نہیں ہے. لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ جنت کی نعمت تو جنت میں اچھی لگتی ہے. اب اختیار دیکھیں، نظر دیکھیں، پہنچ دیکھیں، تصرف دیکھیں، یس نو کرنے کا یہ خیال آیا تو کر لو، یہ خیال آیا تو اچھا چلو رہنے دو. اللہ نے نہ اس سے منع کیا نہ اس سے منع کیا. اگر توڑ لیتے تو اللہ تعالیٰ کو منع کرتا. آپ نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں توڑتا تو تم لوگ قیامت تک کھاتے رہتے. سارے مسلمان دولت مند ہوتے، بھائی پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہوتی ہیں، اس ایک انگور کے خوشے نے ختم تھوڑی ہونا تھا، قیامت تک ہم لوگ کھاتے، اور پھر ہم ایسے بیمار بھی نہیں ہوتے، پیٹ بھی بھرے ہوتے، ہمارا رنگ روح بھی چینج ہوتا، کیونکہ جنت کی نعمت کھا رہے ہوتے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزاج کی بات ہے نا، کہ نہیں یہاں نہیں، وہیں صحیح ہے، جنت کی نعمت جنت میں. تو یہی مزاج اولیاء کرام کا ہے، کیونکہ اولیاء کرام کوئی ولی اس وقت بنتا ہے جب وہ فنا فی رسول ہو جائے. فنا فی رسول کا معنی کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند اس کی پسند ناپسند بن جائے، یہ فنا ہے. تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے یہاں پر پسند نہیں، تو ولی بھی اس کو اپنے لیے یہاں پہ پسند نہیں کرے گا. تو ہم مزاج ہو گیا وہ. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کبھی بھی اپنے لیے یہاں پر جنت کی نعمتیں نہیں منگوائی، اگرچہ آپ سید الاولیاء ہیں، اور کرامتیں تو آپ کا وجود ہی کرامت ہے، سراپا کرامت ہے. تو آپ چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں چاہا کہ دنیا کی لذتوں کے لیے کرامتوں کو استعمال کیا جائے، اپنا تصرف دکھایا جائے، اپنے لیے استعمال کیا جائے. ہاں دوسروں کے لیے کبھی کر دیا، حکمت سے کر دیا تو کر دیا، ورنہ نہیں. اسباب کا اختیار کرنا تو ہمیں تو حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھو. بھروسہ اسباب پہ نہیں، مسبب الاسباب پہ. مطلب ہاتھ میں سبب ہے اور دل میں مسبب کی یاد، یہ بات. جیسے تجلیات میں جو اولیاء جو ہے وہ فرق ہیں، تو وہ کچھ دنیاوی معاملات کیسے انجام دیتے ہیں؟
دونوں باتیں تو ضد ہو گئی نا. ایک شخص تجلیات میں گم ہے، پھر وہ دنیاوی معاملات کیسے کر رہا ہے؟ جب دنیاوی معاملات کر رہا ہے تو پھر تجلیات میں کیسے کریں؟ اس کی ذرا وضاحت کریں. گم ہونے میں گم ہونے کی کیفیت ہے. اگر تو اتنا گم ہے کہ اس کی عقل جاتی رہی، تجلیات اس پر وارد ہو رہی ہے. تجلیات تو دیکھیں ہر شخص پہ وارد ہو رہی ہے، ہم میں سے. دیکھیں ہم زندہ ہیں تو ہم پر اس وقت حی کی تجلی ہے. اچھا اچھا. اب اس تجلی کے ماتحت ہم زندہ ہیں. ہم قائم ہیں تو ہم پر قیوم کی تجلی ہو رہی ہے کہ ہم قائم ہیں، زائل نہیں ہو رہے، ختم نہیں ہو رہے، فنا نہیں ہو رہے. ہاں، اسی طرح ہم کو صحت حاصل ہے تو شافی کی تجلی ہے، عافیت حاصل ہے تو معافی کی تجلی ہے. اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کی تجلی ہے کہ بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ آزماتا ہے. تو تجلیات کا تو یہ کائنات ہے ہی تجلیات کی آماج گاہ، تجلیات کے ظہور ہونے کی جگہ یہ کائنات ہے. تو ہر وقت تجلی ہوتی ہے. ہاں، جو تجلی ولیوں پر ہوتی ہے، ان کے قلوب پر ہوتی ہے، ان کو کچھ اور دکھایا جا رہا ہوتا ہے، کچھ اور سمجھایا جا رہا ہوتا ہے. ان کے قلب پر، ان کی روح پر، ان کے لطائف پر، سر خفی اخفا پر اور نفس کریمہ پر جو بھی تجلیات ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں. اگر ان میں گم ہو کر سالک کی عقل زائل ہو جائے تو اس کو مجذوب کہتے ہیں. تو مجذوب بھی کبھی کامل ہوتا ہے، کبھی آدھا ہوتا ہے، کبھی ہوش میں آ جاتا ہے کوئی شخص اور کبھی ایک دم مشغول ہو جاتا ہے. تو اس کی ایک یعنی جو ہے نا وہ نہیں ہے، قسم نہیں ہے جذب کی. جذب کی پرسنٹ پہ آپ رکھ لیں کہ 10% جذب ہے اس پر، کسی پہ 90% ہے، کسی پہ 100% ہے، 50% ہے. کسی پر جذب کا دورہ پڑتا ہے، سمجھ لو دورہ ہوتا ہے، وہ جذب میں رہتا ہے پھر باہر آ جاتا ہے. اور دورہ سال کا بھی ہو سکتا ہے، 12 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 20 سال کا بھی ہو سکتا ہے، لمحے بھر کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے عام انسانوں پر ہمیں جو کیفیتیں آتی ہیں، غصے کی کیفیت آئی، 5 منٹ کا بڑا شدید غصہ آیا، اگر اس وقت کوئی پسٹل ہوتی تو ہم کسی کو مار دیتے. اب وہ لمحاتی جو ہماری کیفیت تھی وہ گزر گئی. 5 منٹ کے بعد پسٹل ملی تو اب نہیں ماریں گے، نہیں یار اب دماغ ٹھکانے پہ آ گیا، اب نہیں کریں گے کچھ. تو ہم پہ بھی اس کا دورانیہ آتا ہے کیفیات کا. تو اسی طرح اولیاء کرام پر تجلیات کا دورانیہ آتا ہے. اس دورانیے کے لحاظ سے ان میں جذب کی کیفیت ہوتی ہے. یہ تو اگر مکمل ان پر کیفیت آئے کہ عقل چلی جائے تو وہ مجذوب کامل ہوا، ورنہ وہ پھر کیفیات کا شکار ہے. تو جس کیفیت میں ہوگا اس کیفیت کے تحت وہ بات کر رہا ہوگا، تو اس کے الفاظ اور اس کے افعال سے ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ چلے گا کہ یہ اس وقت کون سی کیفیت میں ہے. ایسا یہ شیخ جو ہے وہ سالک میں جو برداشت ہوتی ہے یا اس کی جو وسعت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتا ہے. تو کیسے بڑھاتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی جو وسعت بڑھ جاتی ہے یا اس کی برداشت آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے؟ کیسے کرتے ہیں؟ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ پروسیس تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پروسیس ہوتا ہو، بلکہ یہ یوں سمجھیں کہ جیسے جیسے معرفت حاصل ہونے لگتی ہے، معرفت علم ہے، اصلی علم، وہ علم جو کہ اصلی ہو، من جانب اللہ ہو، وہ حلم پیدا کرتا ہے. بھئی ہمیں جب حقیقت کا پتہ چلے گا تو ہماری بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. اب غلط فہمیاں دور ہوں گی تو ہم بہت سارے غلط کاموں سے بچ جائیں گے، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو ہماری حقیقت کا پتہ چلے کہ میری حقیقت کیا. اب میری حقیقت ہے بالکل ذرہ ناچیز، حقیر، فقیر،
اب جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں تو ذرہ ناچیز ہوں، حقیر فقیر ہوں، تو اب کاہے بات کا غصہ، تکبر کس بات کا، آنا پرستی کس بات کی، خود غرضی کیوں، کیا جگہ رہ گئی اس کی؟ مجھے پتہ یار میں کچھ ہوں ہی نہیں. اور بات بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم لوگ ارواح، عالم ارواح میں تھے نا، ہم نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور اپنا بندہ ہونے کا، کہ ہم بندے ہیں، ہم نے اقرار کیا تھا، اور اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے. قالوا بلی ربنا. اس دعوے کو کہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے، اس کی جانچ کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں جسم دے کے اتارا، دنیا کا لباس دے دیا، جسم ہے یہ. اصل میں تو ہم روح ہیں، انسان کی اصل روح ہے. دنیا میں اس کا ظہور کیونکہ جسم کے ذریعے ہونا ہے، اس کا قیام اس دنیا میں، تو اس لیے اس کو یہاں سے بنایا ہوا جسم عطا کیا گیا، مٹی سے بنایا ہوا جسم. جیسے خلا میں جاتے ہیں تو خلائی لباس پہن کے جاتے ہیں نا، اپنا ایک حساب کتاب کر کے جاتے ہیں جو خلا سے متاثر نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ زمینی ارضی لباس ہمیں عطا کیا، جسم عطا کیا. اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مومن ہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس نے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کا موقع دیا. تو جب ہمارا نزاع کا وقت آتا ہے تو خلاصہ سامنے آ جاتا ہے. ہمارے ایک ایک عمل پہ ہمارے نمبر مل رہے ہوتے ہیں، یا تو ٹک لگ رہا ہوتا ہے یا کراس لگ رہا ہوتا ہے. یہ میں ایک تمثیل بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. مثال دیکھیں عرض کر رہا ہوں. اب اس کا ٹوٹل دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ نزا تک، اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کو 1,00,000 مواقع دیے گئے. 1,00,000 مواقع میں سے اس نے 50,000 میں یہ ثابت کیا کہ یہ بندہ ہے، اور 50,000 میں اس کا طرز عمل انکاری والا تھا. اب اس کا معاملہ ٹائی ہو گیا کہ کدھر جائے گا یہ. اور اگر 51,000 وہ تھے یس والے تھے، اور 49 والے انکاری تھے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک یہ، اور دوسرا وہ کہ جو وَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس کو ہم نیکیاں کہہ لیتے ہیں کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں، یعنی اخلاص سے کی گئی نیکیاں جس کی زیادہ تھی، تو ان کا اثر جو ہے وہ ہمارے ایمان پہ پڑتا ہے. ہماری ایمان کی کیفیت میں قوت پیدا ہوتی ہے. نیکیاں کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. اگر اچھی نیت کے ساتھ نیکیاں کی جائیں تو ایمان قوی ہوتا ہے. اور غفلت کے ساتھ گناہ کیے جائیں تو اس سے ایمان کمزور پڑتا ہے. ایمان والے کی بات کر رہا ہوں. اور جو لوگ کفار ہیں، جن کو اللہ تعالی، جن ارواح کو اللہ نے کافروں کی صورت میں اتارا، ان کو چند اضافی نمبر رعایتوں کے ملیں گے کہ ان کو وہ ماحول نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر کے ہمیں دیا. مسلمان کے گھر میں مسلمان کو پیدا کر دیا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور کافر کو کافر کے گھر میں پیدا کر دیا، یہ عدل ہے.
کہ تم اب جو ہے وہ تلاش کرو، حق کو تلاش کرو. حق کو تلاش کرنے تو آئے ہو دنیا میں، تو حق کو تلاش کرو. عقل دی، علم دیا، اعضاء دیے، کھانے پینے کا انتظام سارا کر دیا، سب کچھ کر دیا. صرف ایک بات ہے کہ تم حق کی تلاش کرو. حق کہاں پر؟ وہ حق ہم نے تلاش کرنا، ہمیں تو اللہ نے دے کے بھیجا حق، اور کفار کے لیے ٹاسک یہ ہے کہ وہ حق تلاش کریں. ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ہم حق پر قائم رہیں. تو دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے. تو اب ہماری جانچ اس پر ہوگی کہ ہم حق پر کتنا قائم رہے، اور کفار کی جانچ یہ ہوگی کہ انہوں نے کتنا حق تلاش کیا. جتنا حق تلاش کرنے کی جستجو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے، ان کی جستجو کو دیکھتے ہوئے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے. اور ہمیں اس نے حق دے کے بھیجا، ہم اس سے کتنے لاپرواہ ہیں یہ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے. ہم اس کی کتنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے کوئی نعمت باقی بچے یا نہ بچے، لیکن مرتے وقت میرا ایمان باقی بچے. یہ ہم نے مضطرب، اس بات میں ہم کتنے مضطرب ہیں. کبھی اس طرح پیدا ہوا ہمارے دلوں میں کہ اللہ سب کچھ چلا جائے، جو جاتا ہے چلا جائے، لیکن ایمان سلامت رہے، میرا مرتے وقت میرا ایمان سلامت رہے، یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے. آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محبت کا نام ایمان ہے، وہ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر ثابت رکھ، قائم رکھ. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو سوچ ہی نہیں ہے ایمان کی. اگر ہم کبھی بہت نیک بنے تو نیکیوں کی سوچ ہوگی، یہ نیک کر لوں، یہ نیکی کر لوں، وہ نیکی کر لوں. ہونی چاہیے، اچھی بات ہے. اگلا سٹیپ تو ہے نیکی کب کار آمد ہے؟ جب وہ ایمان کی حالت میں کی جائے، اور جب وہ اخلاص کے ساتھ کی جائے. اگر ہم نے نیکی کی لیکن کسی اور کے لیے کی، اللہ کے لیے نہیں کی، تو وہ نیکی نہیں ہے، وہ گناہ ہے، بیاکاری ہے، جو کہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے، لیکن چھپا ہوا، اور قیامت کے دن وہ ظاہر ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے، جب ہماری نزع کا وقت آتا ہے تو نچوڑ نکل کے سامنے آتا ہے، الامان والنفیس. بس اس لمحے کے لیے، اس لمحے پر آ کے نا، خوف خدا رکھنے والے اللہ کے نیک بندے، بزرگان دین، ان کے دل کانپ جاتے. وہ کہتے ہیں کہ یا میرے مولا، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے، کتنے نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، اور ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے. اب نزع کا عالم طاری ہونے والا ہے، اور نزع کا عالم جب طاری ہوگا تو یہ ایمان کی کیفیت برقرار رہے گی کہ نہیں، یہ کچھ پتہ نہیں. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ، جس کے نصیب میں کفر ہوگا، جب اس کو موت کا فرشتہ اس کے سامنے آئے گا اور وہ کہے گا چلو تمہارا وقت پورا ہو گیا، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، تو وہ اپنے دل میں اللہ کے فیصلے پر نفرت کا اظہار کرے گا. اس پر نفرت کی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ مجھے دنیا میں کیا دیا، آپ موت بھی دے رہے، کیونکہ موت کڑوی چیز ہے، موت کا ذائقہ تو بہت کڑوا ہے.
جب موت کا ذائقہ اس کو محسوس ہوگا تو اس کے دل میں اللہ کے فیصلے پر نفرت پیدا ہو جائے گی، شکوہ پیدا ہوگا، خالص کفر ہے۔ اچھا، چاہے وہ دنیا میں مومن تھا یا کافر تھا، حاجی تھا یا شرابی تھا، کچھ بھی تھا، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی تھا، وہ بظاہر اس کے اعمال کیسے ہی تھے، باطن کا حال یہاں کھلے گا آ کر کہ اس کے قلب کی کیا کیفیت ہوئی موت کی سرسراہٹ سن کر، موت کا پیغام سن کر اس کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوئی، بس اس پہ فیصلہ ہے ایمان و کفر کا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کے بارے میں، موت سے نہیں، موت کو تو ظاہر سی بات ہے لوگ بڑا ہی سمجھتے ہیں، وہ نہیں بھائی، دوا تو کڑوی ہے تو دوا کو تو کڑوا کہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں نا، طبیب پر شک ہو جائے، طبیب سے نفرت ہو جائے، بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اب مالک نے بھیجا ہے اگرچہ موت کا کڑوا گھونٹ ہے، ابھی آزمائش ہے نا، بندہ اچھے بھلے نعمتوں میں رہ رہا ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، خاندان میں عزت بھی ہے، یا کچھ نہیں تو زندگی تو ہے، صحت تو ہے، آئندہ اچھا ہو جانے کی امید تو ہے، کچھ بھی نہ ہو یار، مرنے والے سے پوچھو کہ زندگی کتنی قیمتی ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا، ابھی ہمیں نہیں پتا، ہم ابھی زندگی کی قیمت نہیں جانتے، نہیں جانتے بالکل، یہ نزا کے عالم میں پہنچنے سے پہلے ہمیں پتہ چل نہیں سکتی، تو نزا والے سے پوچھو کہ زندگی کی کیا قیمت ہے، تو وہ جو زندگی کی قیمت ہے وہ زندگی اس سے لی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے دے دو، واپس کر دو، اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر کسی الامان والحفیظ جس کے دل میں یہ نفرت پیدا ہو گئی، بھیجنے والے خدا کے فرشتوں کو بھیجا، کس نے؟ اللہ نے بھیجا، اگر اللہ کے بارے میں اس کے دل میں نفرت آ گئی اور حکم خدا بندی کو اس نے ناگوار سمجھا کہ یہ کیا، مجھے کیوں مار رہا ہے، وہ گویا ظلم کر رہا ہے، تو اللہ کو ظالم سمجھنا شروع ہو جائے گا وہ، یا غلط سمجھنا شروع ہو جائے گا، غلط کر رہا ہے میرے ساتھ، مجھے دنیا میں کیا دیا تھا وہ بھی لے رہا ہے، زندگی تو دی تھی اب وہ بھی واپس لے رہا ہے، نقل کفر نباشت۔ اب انسانی ذہن میں جب شکوہ آتا ہے تو کیا کیا خیالات ایک سیکنڈ میں، کتنے ہزاروں خیالات آ جاتے بندے کو ایک سیکنڈ میں۔ نزا کا وقت ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے ایک سانس کا رکنا ہے، لمحاتی ہے، یہ ہمارے لیے لمحاتی ہے، نہیں معلوم ہے کہ نزا والے کے لیے یہ وقت کتنا لمبا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہو سکتا ہے سالوں برابر ہو، سال کے برابر ہو موت کا لمحہ اس کے لیے۔ تو وہ جو کڑوا گھونٹ اس کے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تو جو رگ رگ سے اس کا ایک ایک سیل مرے گا، ایک ایک خلیہ اس سے روح نکالی جائے گی اور وہ موت کا ذائقہ چکھے گا، اس وقت اس کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو یاد کر کے بزرگان دین رویا کرتے تھے کہ یا اللہ بس اس وقت رحم کر، اس کو فضل کر، میرا ہاتھ پکڑ، میرے دل کو تھام، اور میرے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، کوئی ایسی بغض کی کیفیت پیدا نہ ہو، کوئی اب حکم خدا بندی کے خلاف غصہ دل میں نہ آ جائے، خوشی خوشی میں یہ کام کروں، میں خوشی خوشی یہ پل پار کر لوں، میں خوشی خوشی یہ کڑوا گھونٹ پی لوں، کڑوا پینا بھی اور منہ بھی نہیں بنانا، ہاں بے اختیار ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے جو اختیار دیا تھا اس کو، جو زندگی جو گزری تھی وہ، ہاں
جو زندگی گزار کے آ رہا ہے، اچھا یہ اس کا خلاصہ ہے۔ نزعہ کی ہچکی کو غور سے ذرا سن لے کہ عمر بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ اب یہاں کون بچائے گا اس کو؟ نور ایمان، اللہ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، ان کی دعائیں اور ان کی محبت۔ یہ پل صراط ہی ہے، یہ یہاں تو رب سلم امتی کام آئے گا، وہ تو پل صراط جو ہوگا قیامت کے دن۔ یہ جو پل کراس کرنا ہے، ابھی زندگی سے موت پہ آنا ہے اور حیات عارضی سے حیات برزخی میں آنا ہے، وہ بھی عارضی ہے، لیکن وہ اب یہاں سے جان چھوٹ جائے گی اس کی، اور یہ پل بڑا کڑوا ہے، اور یہ پل بہت طویل ہے، اور کانٹوں بھرا رستہ ہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے کہ گرم سلاخ کو روئی میں ڈالو کانٹے دار، اور اس کو کھینچو تو کھینچے گی، کھینچ تو جائے گی، لیکن اس کے کانٹوں میں لگ کے روئی بھی ساتھ میں آئے گی، تو گویا ایسے ہی ہے کہ روح کو کھینچا جائے گا تو وہ ذرے ذرے کو، جسم کے ذرے ذرے کو گویا ادھیڑ ڈالے گی، اتنی تکلیف ہوگی جو بتایا جاتا ہے۔ اب اس تکلیف کو کوئی ہنسی خوشی کیسے برداشت کرے گی؟ چلو جسمانی تکلیف تو ہو رہی ہے، اس لیے مومن کو یہاں پر تکلیفیں دے کے آزمایا جاتا ہے، اس کو پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ پسند کی چیز نہیں ملتی، کبھی بخار ہو گیا، کبھی سر میں درد ہو گیا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کوئی اعضاء خراب ہو گئے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، تو وہ مختلف چیزیں جھیلتا اس سوچ پر، یہ سوچ اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہے مومن کی کہ بھئی اللہ کی مرضی، پیارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے، اللہ کی مرضی، تھوڑی دیر روتا پھر چپ کر جاتا ہے کہ چلو اللہ کی مرضی ہے نا، ضرور اس میں کوئی میرے لیے بہتری ہوگی، ورنہ اللہ کو میرے سے کوئی دشمنی تو نہیں۔ یہی سوچ مومن کی ہوتی ہے کہ جب میں عام مومن کی بات کر رہا ہوں، جس کے دل میں بغض پیدا ہو گیا، اس کا تو ایمان سلب ہو گیا۔ اگر پہلے کلمہ پڑھا تھا تو وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ کے فیصلے پر نفرت کا اظہار کر دیا، اپنے قلب میں، زبان سے نہیں، اور زبان میں تو بولنے کی طاقت نہیں رہی نا۔ اب جب موت کا فرشتہ سامنے آیا تو اس نے بغض کا اظہار کر دیا، اللہ کے فیصلے پر بغض کا اظہار کر دیا، یہ تو ہو گیا کافر، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو مومن ہے، ایک کچا مومن ہے، یعنی اب اس کے سامنے ملک الموت علیہ السلام آئے کہ چلو بھئی اللہ نے بلایا، تیار ہو؟ وہ کہتا ہے کہ تھوڑی اور مہلت مل جائے، کہا جاتا نہیں، ٹائم نہیں ہے اب تمہارے پاس، اب تو چلنا ہی پڑے گا، اللہ کا حکم ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کی کیفیت آئی، پتہ چلا مومن ہے کہ اللہ کے حکم پہ تو راضی ہے، لیکن کہتا ہے کہ اگر اور مہلت ملتی تو اچھا ہوتا، میں کچھ اور نیکیاں کرتا، ابھی میں نے اور یہ بھی سوچا ہوا تھا، وہ بھی سوچا ہوا تھا، کچھ گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ اس کو ندامت طاری ہوتی ہے، اور اس کو ندامت سے پسینہ آتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی موت پسینے سے ہوتی ہے، اس کو پسینہ بہت آتا ہے کہ یہ اپنے اعمال دیکھتا ہے تو ندامت سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اتنے برے اعمال لے کے جا رہا ہوں۔ تو گویا یہ ایمان کے حالت میں جا رہا ہے اور نادم ہو کے جا رہا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ لیکن صوفیہ نے اس کو اچھا نہیں کہا، صوفیہ نے کہا کہ اس کا دل تو دنیا میں اٹکا ہوا ہے، یہ تو دنیا کے چھوٹنے پہ غمزدہ ہو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ اگر میں اور تھوڑا رہتا، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے مرنے کی،
اور میں تو یہ بھی سوچا ہوا تھا، یہ سوچا ہوا تھا، ابھی یہ پلاننگ تھی، ابھی بچوں کی شادی کی ہے، پھر بچوں کے بچوں کی بھی شادی کرنی تھی، پھر ابھی یہ بھی کرنا تھا، وہ بھی کرنا تھا. دنیا کے بکھیڑے جو اس نے اپنے دلوں میں کیل کی طرح گاڑے ہوئے تھے، وہ اس کا دامن روکتے اور مرنے نہیں دیتے اس کو سکون سے، کیونکہ اس کی دلچسپیوں کا سامان تو دنیا میں رہ جائے گا. خدا کی محبت، رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو دل میں آئی نہیں تھی ایسی خاص. ہاں چلو ایمان تھا کہ چلو اس کو بغض پیدا نہیں ہوا، حکم پہ راضی ہے، موت کے بلاوے پہ راضی ہے، لیکن بس دنیا کی نعمتوں میں دل اٹکا ہو. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی برا خاتمہ ہے. ایک تو کافر کا برا خاتمہ ہے کہ وہ تو ایمان سے ہی گیا، یعنی جو کافر ہو کے مرا، معاذ اللہ، اللہ مان اللہ. اچھا خاتمہ کیا ہے؟ کہ جس کو مرنے کا شوق ہو. یا شوق نہ بھی ہو، لیکن جب موت کا فرشتہ سامنے آئے، اس کو بولے چلو، تو یہ کہے اچھا چلو چلتے ہیں، دیدار ہو جائے گا. ماشاء اللہ. وہ کہیں گے ہاں دیدار تو ہوگا، بات چیت کرو گے، تم کو رب نے بولا ہے تم سے بات چیت تو کرے گا. لیکن یہ موت کا پیال ہے، یہ پینا پڑے گا، بڑا کڑوا ہوتا ہے. بولے تو ادھر دکھا یار کتنی دیر کی کڑواہٹ ہے، پی لیں گے. موت اس کو کڑوی لگ رہی ہے، لیکن یہ اس بنیاد پہ تیار ہو گیا کہ چلو کڑواہٹ ہے کوئی بات نہیں، آگے جا کے صحیح ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے، خیر دیدار تو ہوگا. یا تو اس کو جنت دکھائی جائے گی، تو چلو یہ کم درجے کا ہوگا، عاشق نہیں ہے، لیکن چلو مقبولوں پہ آ جائے گا. یہ خاتمہ بھی برا خاتمہ نہیں ہے، اچھا خاتمہ، کہ چلو اس کو جنت کا مال دکھا دیا گیا کہ بھائی تو یہ دیکھ لے، یہاں تیرے کو لے کے جا رہے ہیں. وہ بولے گا پھر جلدی کر لو، پھر بولیں گے موت کی ہے، تکلیف ہے، برداشت کر لو گے. بولے یار کریں گے تو چل اپنا کام کر. اب جنت بھی کوئی کم حسین تو نہیں ہے، اور جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کو وہی حسین لگتی. جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ بولے گا یار دنیا ہی حسین ہے یار، آگے تو پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. معاذ اللہ، اگر ایمان خراب ہوا تو پھر تو اس کا ایمان ہی چلا گیا نا، کہ اللہ جا کے یعنی اللہ جانے پتہ نہیں آگے کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ تو گیا. پھر ایک یہ ہے کہ دوسرا کہ بھئی چلو اللہ تعالیٰ جنت عطا کر رہا ہے، اس کے بدلے میں کہ میں یہ پیالہ پی لوں، چلو پی لیتے ہیں، پھر آگے جا کے تو میٹھا شربت ملے گا نا. یہ اچھا خاتمہ ہے، لیکن یہ کم درجے کا. ایک وہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ کہے گا دیدار ہوگا، کہیں گے ہاں دیدار ہوگا. اب اس کو جنت کی خواہش ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ دیدار میں جا رہا ہے. وہ کہے گا یار بس میں تو کب سے انتظار ہی کر رہا تھا تیرا، کہاں رہ گیا تھا تو، اب آ رہا ہے. اس کے لیے ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ راضی ہو، جان دینے پہ راضی ہو. بھئی نماز کا حکم ہے، اس پہ ہم راضی ہیں نا، تو پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے الگ چیز ہے، یا کیسی پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن نماز پڑھتے ہوئے ہمیں موت جتنی تکلیف تو نہیں ہوتی نا. روزہ رکھتے ہیں مشکل لگتا ہے، لیکن روزہ رکھتے ہیں تو موت جتنی مشکل تو نہیں ہوتی نا. زکوٰۃ دیتے ہیں مشکل لگتی ہے، لیکن موت تو نہیں پڑتی نا، موت جتنی مشکل تو نہیں ہوتی. تو وہ شخص جس کو موت کی سختی
ہاں ایک بات ہے کہ موت کی سختی، موت کی تلخی جو ہے وہ عاشقوں کو نہیں ہوتی، بڑی تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ پہلی تلخی میں جی رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا اتنی تلخ ہوتی ہے. حجاب حجاب بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ، اگر کسی کی زوجہ محترمہ روٹ کے اپنے گھر چلے جائے اور وہ شریف النفس آدمی ہو، بیچارہ گھر تک محدود رہنے والا آدمی ہو، تو اس کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے مجنون ہوتا ہے، کوئی پاگل ہوتا ہے. وہ خواب بھی دیکھے گا تو یہی دیکھے گا بھائی میری بیگم گھر پہ آ گئی، یہی حالت ہو جائے گی اس کی. جن کے ساتھ ہوا ہے، جو سن رہے ہیں، ان میں سے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ان کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. وہ شریف آدمی تو وہ کہے گا بھائی سب سے میری اس وقت جو نا سب سے زیادہ اور سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میری بیگم میرے گھر پہ آ جائے. یہ دنیا کی ایک محبت کی چھوٹی سی جھلک ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی محبت ہو جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اپنی محبت عطا کرتا ہے تاکہ ان کے لیے دنیا قید خانہ بن جائے. کیوں؟ کہ جب چھوٹیں گے تو خوشی خوشی آئیں گے نا. اب قید خانے سے جو نکلے گا، کبھی کوئی روتا ہوا نکلا؟ قید خانے کے دروازے کے باہر آپ کھڑے ہو جائیں، کوئی باہر آئے اور رونا شروع ہو جائے، یار مجھے کیوں نکال دیا یار، میں اندر ہی صحیح تھا بھائی، ٹھیک ہے. باہر آتا تو آپ نے تو قیدیوں کو دیکھا ہی ہوگا، رہا ہوتے ہوئے ایسے ہی آتے ہو خوشی خوشی، ہو واہ واہ چھوٹ گئے، مزہ آ گیا، جان چھٹی. تو کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے، وہ اپنے گھر گئے؟ تو وہ تو اب اپنے گھر جا رہے ہیں. چلو جس کو جنت کی بشارت ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، اور جس کو رب کی ملاقات کا شوق ہے اور رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، غلبہ ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. وہ تو اپنی یہ موت اچھی موت ہے. اللہ تعالیٰ میں اچھی موت عطا کرے، ایمان عافیت والی اچھی موت عطا کرے، سوء خاتمہ سے بچائے. اس وقت اس کے ذہن میں یہ سب باتیں ہوں گی، یعنی اس کا دل زندہ ہوگا کیا؟ ہاں ہاں، سب کچھ دیکھ رہا ہوگا بندہ. یہ روح تھوڑی مر رہی ہے، روح جسم چھوڑ رہی ہے. اب یہ ان کانوں سے نہیں سن رہا، ان کانوں سے بھی روح ہی سنتی ہے، جسم تھوڑی سنتا ہے. جسم تو آواز پہنچاتے ہیں روح تک، کان تو آواز. یہ تو محدود ہو گئے ہم کہ ایک چھوٹا سا سوراخ اسی سے سنتے ہیں، چھوٹے سوراخ اسی سے دیکھتے. بندہ دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، دل اس کا بالکل، ہاں سب کچھ، بلکہ اس کے حواس بڑھ جاتے، کیونکہ وہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے، اور دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے، حرکت کرنے کے لیے پاؤں کا محتاج نہیں ہے. اس کی زندگی دوسری شروع ہو گئی نا، عالم چینج ہو گیا، اس کا عالم تبدیل ہو گیا، بدل گیا عالم. اب وہ زندگی کچھ اور ہو گئی، اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو کر برزخی زندگی شروع ہو گئی. یہاں کے معاملات کچھ اور ہیں. اب یہ جو شروع ہوا، یہاں سے اس کی زندگی شروع ہوئی، تو بس وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، موت. اس سے پہلے کسی کو بتایا نہیں جاتا کہ تو کون ہے، جنتی ہے کہ دوزخی ہے، الا ماشاء اللہ اکابر اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عوامی بات کر رہا ہوں میں. ہم کتنا عمل کر لیں، ہم اپنے عمل کے ظاہر کو دیکھتے رہتے ہیں، یعنی قرات بہت اچھی ہے، میں حافظ ہوں، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں سخی ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے حج کیا، عمرہ کیا، یہ کیا. اپنے اعمال کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، ہم گن رہے ہوتے ہیں، بھلے فرشتے گنے نہ گنے، ہمیں کیا پتہ چل رہا.
مقبول ہوئے کہ مردود ہوئے، ہمارے اعمال ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اب اس زوم میں یہ ہماری حقیقت ہے جو میں نے عرض کی نا آپ سے، آپ نے جو سوال کیا تھا جی جی کہ وہ حلم کیسے پیدا ہوگا۔ جی حلم اس یوں پیدا ہوگا کہ ہمیں ہماری حقیقت پتہ چل جاتی ہے، معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ یار میرا تو معاملہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے، پتہ نہیں میں ادھر جاؤں گا کہ ادھر جاؤں گا، تو اب کیا اتراؤں، کس عمل پہ بھروسہ کروں؟ عمل تو چلے گا ہی نہیں یہاں پر، یہاں تو پہلے معاملہ ایمان کا ہے، عمل تو بعد میں دیکھا، وہ تو قیامت میں ہوگا، عمل کی چیکنگ تو قیامت میں ہوگی۔ یہ تو ایمان پہ بات بنی ہوئی ہے کہ جب نزع کا عالم طاری ہو رہا ہے تو میرا ایمان سلامت ہے یا نہیں، معاذ اللہ، اس بات کی جانچ ہو رہی ہے۔ اور کیا میں اپنا ایمان خود سے سلامت رکھ سکتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ ارے سر کا درد ہو جائے، انسان اپنے بیٹے کو چماٹ مار دیتا ہے، اب شور نے کر کے دفعہ یہاں سے جا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مزاج بدل جاتا ہے انسان کا، خوش مزاجی ختم ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں فرق پڑ جاتا ہے درد و تکالیف سے۔ تو اتنا کیسے سوچے گا، ایمان پہ کیسے قائم رہے گا؟ ایمان بالغیب ہے، وہ بھی ظاہر نہیں ہے، ایمان بالغیب پہ اس کا دل کیسے ٹھہرا رہے گا؟ نہیں ہو سکتا، بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالی ہی اس کو اس کے ایمان پہ ثابت رکھتا ہے، ورنہ خود سے نہیں رہ سکتا کوئی۔ تو ابھی تو میرا فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ میں اللہ کی نظر میں مومن ہوں یا نہیں، تو کیا بولوں میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں؟ بھائی میں گرنا ہوں نا، وہ تھوڑی گرنا ہے۔ اس نے مان لیا کیا مومن بھی میں ہوں، یہ مان لیا اس نے؟ ابھی تو مجھے نہیں پتا۔ ہم لوگ بلا تشبیہ سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ہم لوگ شناختی کارڈ بنانے کے لیے جاتے ہیں، CNIC بنانے کے لیے جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، نادرا کے آفس جاتے ہیں، تو اتنے پیپر چیکنگ ہوتی ہے، اتنے پیپر کی چیکنگ ہوتی ہے، تو جس کا لائن میں لگنے کے بعد، دھوپ میں کھڑا ہونے کے بعد، کتنے گھنٹوں کے بعد نمبر آتا ہے کھڑکی پہ، تو وہ کہتے ہیں فلاں کاغذ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اچھا جاؤ لے کے آؤ۔ ہمارے باقی کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، لیکن دوسرا موقع مل جاتا ہے کہ پھر دوبارہ لے کے آ جاؤ۔ ایسے ہی ہے نا، موت کے وقت جو فرشتہ ہوگا وہ ادھر یا ادھر کرنے والا ہوگا، یا جنتی یا دوست کی دو ہی راستے نکل رہے ہیں نا موت میں سے۔ موت کا دروازہ ہے یا تو دائیں طرف کا کھلے گا یا بائیں طرف کا کھلے گا راستہ وہاں سے، یا یوں سمجھ لیں موت کی سرنگ ہے، اس کے دو حصے ہیں، دو ایگزٹ ہیں اس کے، ایک حصہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا حصہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کدھر جانا ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، ہمارے اعمال کی حقیقت ہی ہے۔ تو کس پہ غصہ کر رہے ہیں، کس پہ تکبر کر رہے ہیں، کن اعمال پر اترائیں، کس پر اطمینان کر کے بیٹھ جائیں کہ میں تو یہ ہوں۔ ایون اگر کسی کو بزرگوں کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی اس پر تکیہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، صحابہ کرام تو خدمت کرتے تھے ساتھ بیٹھ کے، وہ بھی تکیہ نہیں کرتے تھے، وہ بھی روتے تھے۔ زیارت بھی ہو گئی، ہمیں تو خواب میں ہوئی نا، جس کو ہوئی، تو ان کو تو آنکھوں سے دیکھتے تھے سامنے، خدمتیں کرتے تھے، بشارتیں سنتے تھے جنت کی، تب بھی ان کے دل خوف سے لرزتے تھے۔ تو یہ جتنا معرفت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا بندے کی عقل ختم ہوتی چلی جاتی ہے کہ یار میرے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے ایمان کا کچھ
بھروسہ نہیں ہے، قائم رہے نہ رہے تو میں کروں تو کروں کیا، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ ایک اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، ایک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، وہی رحمت ہوگی تو شفاعت ہوگی نا۔ تو بھروسہ ہی اس پر ہے، اپنے اعمال تو ہیں ہی نہیں، زیرو ہیں بلکہ مائنس ہیں۔ اب یہ تاثر جب ہمارے قلب میں راسخ ہو جاتا ہے، ایک دو بار سن لیا ہم نے، سوچ لیا ہاں ایسا 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 ہے، تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو بھول جائیں گے۔ آہستہ 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 الصحبۃ مؤثرہ، جس کی صحبت میں رہیں گے ویسا ہوں گے۔ ایسی سوچ والے کے ساتھ بیٹھیں گے، یار پتہ نہیں یار، اللہ ایمان سلامت رکھے، اللہ ایمان سلامت رکھے، بار 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 کا تذکرہ ہوگا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ جب ہمارے حواس پہ چھا جائے گی نا یہ سوچ، تو اللہ کی رحمت پھر متوجہ ہو جائے۔ پھر کیونکہ پھر ہم جو کام کریں گے نا، پھر بندوں کی طرح کام کریں گے، انسانوں والے کام کریں گے۔ ابھی تو ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور روب بندوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کوئی سنے نہ سنے، خود ہی اپنے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں نے بڑا اچھا ہی عمل کیا ہے۔ اس کو عجب کہتے ہیں، تکبر نہ صحیح، کوئی نئی شرک خفی نہ صحیح، ریاکاری نہ صحیح کہ ہم دوسرے کو دکھائیں، اس سے بچ بھی گئے تو اپنے آپ کو خود اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام بہت اچھا کیا، میں بڑا نیک آدمی ہوں۔ وہ بندہ بھی کہہ رہا تھا ماشاءاللہ آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، ماشاءاللہ آپ کا چہرہ بہت نورانی ہے، ماشاءاللہ آپ ایسے، ماشاءاللہ آپ پیر صاحب ہیں، ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے اخلاق کے آدمی ہیں۔ اس کی تو میں نے خدمت کی، اس کو میں نے زکوٰۃ دی۔ بھائی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب اچھے کام ہیں، برا کام نہیں ہے، کام اچھے ہیں، لیکن ان کا مول کب پڑے گا؟ جب رحمت ہو جائے گی۔ رحمت کب ہوگی؟ جب ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ ورنہ تو مالک ہے وہ۔ اب جب ہم یہاں آ گئے تو ہم میں خوف پیدا ہو گیا، خوف خدا کہ یا اللہ میرا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، اعمال پہ تو بھروسہ نہیں کر سکتا، تو سوائے تیری رحمت کے میں اور کہاں جاؤں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، بھائی یہ میرے باپ کی وراثت ہے۔ آدم علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یا اللہ تجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری جنت میں لوگ بس رہے ہوں گے، ایک سے بڑھ کے ایک نعمت کھا رہے ہوں گے، تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑا تو مجھے پڑے گا، میں مارا جاؤں گا۔ تو بزرگ یعنی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے دل میں دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا جو مجھ سے دنیا میں ڈرتا رہے، میں آخرت میں بھی اس کو ڈراتا ہی رہوں۔ دونوں خوف ایک جگہ ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے۔ اگر دنیا میں مجھ سے ڈرے گا، میں آخرت میں اس کو امن عطا کر دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرے گا، آخرت میں اس کو ڈراؤں گا۔ اب دیکھ لو کہاں ڈرنا ہے، آخرت میں ڈرنا ہے تو دنیا میں بے خوف ہو جاؤ، پھر جو مرضی کرو۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر،
دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت. جنت میں خوف نہیں ہوتا تو کافر کو کوئی خوف نہیں ہے. لیکن کیا یہ خوف میں نہ ہونا موت کے بعد بھی باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ خوف میں تبدیل ہو جائے گا. اور جو اللہ سے ڈرنے والا مومن ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ خاشعین، قانتین، مخلصین، مخلصین، صدیقین میں ہمیں شامل فرمائے. اپنے عفو و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. دائمی طور پر ہمیں ان میں شامل کریں. اس کی خیر ہے کہ دنیا میں وہ ڈر گیا. ارے بندے کا کام کیا؟ مالک ڈرا رہا ہے تو بھئی تو ڈر جا. تو کیوں سینہ تانتا ہے؟ مالک کے سامنے بھی کچھ سینہ تاننے والی بات ہے. وہ جب ہنسا رہا ہے تو ہنس لے. ہاں والذی کیا اضحک و ابکا امات و احیا ہے نا. یہ کتنی پیار. میں جب بھی آیتیں سنتا ہوں نا یار میں کہتا ہوں کیا شان ہے یار، میرے مولا کی کیا شان، مالک کی کیا. وہی ہے جو تم کو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، تم کو زندہ بھی کرتا ہے، تم کو موت بھی دیتا ہے. امات و احیا، تم کو موت بھی دیتا ہے پھر زندہ بھی کرے گا، سلاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے. کیا بات. تو میرے تو سارے کام وہی کرتا ہے. تو اتنا احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے سارے کام کر رہا ہے اس کو تم یاد نہ کریں. تو دنیا میں جو ذرا سا کام کرتے تو تھینک یو بولتے رہیں، جزاک اللہ، تھینک یو، شکریہ. اچھا بھائی تو پانی پلاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ بھائی، اس نے پانی پلایا. اور خدا نے تو پانی کی نعمت ہی بنائی ہے. پانی ہوتا تو پھر کوئی لا کے دیتا ہے نا. اگر پانی ہی نہ تو کون لا کے دے گا؟ لا کے دینے والے کے دماغ میں کس نے ڈالا، اس کو اعضاء کو طاقت کس نے دی کہ وہ تم کو پانی پلا دے؟ اللہ ہی نے. تو پھر چھوٹے چھوٹے احسانوں پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لوگوں کا. اچھے لوگ، اچھے اخلاق والے جزاک اللہ، تھینک یو، شکریہ کہتے. اور جس نے سب کچھ بنایا، سب کچھ دیا، ہر نعمت اسی نے دی، کوئی توجہ نہیں. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو پہچانے ہی نہیں کہ بھائی میرے تو سارے کام وہ کرتا، میں تجھے کیا جانوں، تو کون، میں خواہ. کسی سے دوستی نہ رکھیں. کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اگر ہاں اللہ ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی کون ہے؟ تو وہ مخلوق اپنی رحمت للعالمین کے باوجود سب سے زیادہ مخلوق سے بے نیاز ہے اور اپنے رب کے نیاز مند ہے سب سے زیادہ. یہ حق ادا کر دیا نا، رحمت للعالمین ہونے کا بھی اور عبدہ ہونے کا بھی. اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق، الجود بالکونین، ہاں، والتوجہ الی الخالق، الی خالقہما، کہ کائنات میں سب پر عطا کرنا لیکن توجہ اللہ کی طرف رکھنا، توجہ کسی اور کی طرف نہیں. اس کو کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم. اس کا مصداق. اب یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، ان کی ذات مبارک ہے جو رول ماڈل ایسا ہونا چاہیے. یہ بندہ ہے، بندگی کا یہ معاملہ.
ہم تو ایسے نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے اس میرے رسول میں بہترین نمونہ ہے. وہ ہر اعتبار سے بہترین ہے بھائی. ظاہر میں دیکھ لیں تو بہترین، باطن میں دیکھ لیں تو بہترین، نفس کریم کے اعتبار سے دیکھیں تو بہترین، قلب اطہر کے اس میں دیکھیں تو بہترین، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی لطائف کی تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیفیات ہے یا وہ کیا ہے. بہرحال جو بھی ہیں وہ بہترین. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب کو توجہ دی، لیکن کسی سے بھی کسی کی محبت کو رب کی محبت کے آڑے نہیں آنے دیا. رب کی محبت الگ ہے. مجھے ایک بات فرماتے ہیں ہوں. کہ کافر و زندیق کو اپنے سے 10 درجہ بہتر فرمایا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ وہ تو خود عالم ہیں، عاشق رسول ہیں. یہی بات اس میں کیا ہے؟ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ساری مخلوق برابر، مخلوق ہونے میں ساری برابر. اب جس پر اللہ نے فضل زیادہ کیا، نعمت زیادہ عطا کی، اس کو شکر زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب سب سے زیادہ نعمت انبیاء کرام پر کی تو انہوں نے سب سے زیادہ شکر ادا کیا، حق ادا کر دیا. ایک جیسے کہ ان کی ہستیاں ان کی شان کے لائق. اس کے بعد نمبر ہے اولیاء کرام کا، انہوں نے بھی کیا. پھر ہمیں ایمان عطا کیا مومنوں کو، چلو ولایت نہیں تو ایمان تو ہے. اس کے بعد کافر و زندیق کو کم سے کم ان کو دنیا کی نعمتیں تو دی ہیں. اب ایک مومن کامل جو ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یار کافر و زندیق کو اللہ نے عدل کیا اور اس کو اس کے عدل کے حوالے کیا. مجھ پر 10 گنا 1000 گنا فضل کیا اور مجھے ایمان کی دولت دی. کیا میں اس کا شکر اس کے مطابق ادا کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا نا. تو کوتاہی کون زیادہ کر رہا ہے؟ کافر و زندیق زیادہ کوتاہی کر رہا ہے شکر میں یا میں کر رہا ہوں؟ تو سالک کہتا ہے کہ میری کوتاہی. یہ مان کہ میں ایمان والا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. اگر مجھے کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا تو میں تو اور ہی بیڑا گرک ہوتا میرا. تو ابھی تو مومن کے گھر میں پیدا کیا، ایمان دے کے بھیجا، ابھی میری یہ اتنی سستی ہے، تو اگر کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا تو پھر تو میں بڑا پکا کافر ہوتا. تو اگر مجھ پر فضل نہ ہوتا، یہ تو فضل ہے کہ میں مومن ہوں، فضل نہ ہوتا تو میں تو کافر و زندیق سے بھی بدتر ہوں. اپنی کوشش، اپنے عمل، اپنے شکر ادا کرنے کی جو کمی ہے، اس اعتبار سے تو میں کافر و مومن سے بھی زیادہ پسڈی پیچھے ہوں. ان پر ایک نعمت نہیں ہے، انہوں نے شکر ادا کیا کرنا ہے، نہیں کر رہے. مجھ پر نعمت ہے، میں بھی نہیں کر رہا. اور بلا تشبیہ یوں سمجھ لیں کہ کسی کو ہوٹل میں کوئی جائے، ایک کو کھانے کو مل جائے، دوسرے کو کھانے کو نہ ملے، بل دونوں ہی نہ دیں. بھائی ایک کو تو کھانے کو ملا نہیں، وہ بل نہیں دے رہا وہ کھانے کا، اور ایک نے کھانا کھا لیا اور کھائے چلے جا رہا اور ڈکارے مارے چلے جا رہا اور پھر جو ہے نا بل بھی نہیں دے رہا.
تو مومن کو بلا تشویش مومن کو اللہ نے فضل کر کے ایمان کی دولت عطا کر دی، تو سالک اپنے عیب تلاش کرتا ہے کہ تو میرا عیب کہاں ہے؟ اللہ کا فضل بہت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں مومن ہوں، اس لحاظ سے میں افضل ہوں اس سے۔ اگر شرعی طور پہ کیٹیگرائز کیا جائے تو مومن کافر سے افضل ہے، لیکن اس افضلیت میں وہ کہتا ہے کہ میرا دخل کیا ہے، میرا تو کوئی دخل نہیں ہے اس میں، تو اللہ نے فضل کر دیا، ایمان عطا کر دیا۔ کافر کو عدل پہ چھوڑ دیا، اس کو عقل دے دی اور بولا تو تلاش کر، عقل دی نا، تلاش کر اس کو، حق کو تلاش کر۔ اس لیے سالک جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے عمل کو کافروں کے عمل سے بھی زیادہ برا سمجھتا ہے، بات بھی حقیقت ہے۔ تو جو اصل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جان بھی دے دیں تو کیا ہوا، جان دی لیکن دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی ہم نے دے دی تو کیا ہوا، جان بھی دے دی تو کیا ہوا، کچھ نہیں، کسی پر کیا احسان ہے۔ ایک چیز ہماری تھی ہی نہیں، بلا تشبیہ کہتے ہیں نا حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ، کہ حلوائی کی دکان سے گزرے، یا اللہ اس کا ثواب، بھائی تو تم خرید کے کچھ کرو نا خیرات، تو پھر کچھ ثواب ہوگا نا، یہ کیا